اللہ کی مدد اور نصرت اور مشکلات کا حل کا سب سے بڑا نسخہ، اللہ کی مدد اور نصرت اور مشکلات سے نکلنے کا سب سے بڑا وظیفہ تقوی ہے۔ تقوی گناہوں سے پرہیز ہے، تقوی ہے، تقوی گناہوں سے پرہیز ہے۔ اور یہ نسخہ اللہ نے دیا ہے، اور اس نسخے کا یہ ثمرہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ یہ نسخہ اللہ نے دیا ہے، اور اس کا ثمرہ کہ یہ کرو گے تو یہ ہونا یقینی ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا کلام بھی سچا ہے، اور جو کچھ اللہ کہتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، کہ ایسا نہیں کہ اللہ کہہ دیا اب ہو نہ پائے، ایسا ہوا نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا مد گلیوں سے، مشکل مصائب سے ہم اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ مشکلات کا حل، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، اللہ کی مدد اور نصرت کا سب سے بڑا نسخہ گناہوں سے پرہیز ہے، گناہوں سے پرہیز۔ لوگ وظائف پڑھتے ہیں، اور وظائف پہ وظائف، اور وہ وظائف لوگوں کو اچھی بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ مزاج یہ بن گیا ہے گناہ نہیں چھوڑنے، وظائف پڑھ لیں گے۔ گناہ نہیں چھوڑنے، وظائف پڑھ لیں گے۔ غیبت بھی چل رہی ہے، وظیفے بھی چل رہے ہیں، سود بھی چل رہا ہے، وظیفے بھی چل رہے ہیں، بے پردگی بھی چل رہی ہے، وظیفے بھی چل رہے ہیں، فجر کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، وظائف چل رہے ہیں۔ جس سے اللہ کی مدد آتی ہے، جس سے اللہ کی نصرت آتی ہے، جس سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، جو اللہ نے خود بتایا ہے، وہ ہے تقوی، وہ ہے گناہوں سے پرہیز، وہ ہے گناہوں سے پرہیز۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر تقوی ہے زندگی میں، پھر بیماری آ گئی، پھر بیماری آ گئی، پھر تکلیف آ گئی، پھر امتحان آ گیا، واللہ وہ 100% اللہ کی رحمت ہے۔ وہ دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقت میں رحمت ہے۔ وہ دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقت میں رحمت ہے۔ اور اس رحمت کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ زحمت نہیں ہے، وہ عذاب نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے تھپڑ نہیں ہے، رحمت ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ دل مطمئن رہتا ہے، دل میں سکون رہتا ہے، دل میں اطمینان رہتا ہے، اللہ سے قرب اور بڑھتا ہے، اللہ سے امید اور بڑھتی ہے، اللہ سے محبت اور بڑھتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ اطمینان اور بڑھ گیا، سکون اور بڑھ گیا، اللہ کا قرب اور بڑھ گیا، اللہ کے اور قریب ہو گیا۔ یہ علامت ہے، یہ نبیوں پر بھی آئی، یہ پیغمبروں پر بھی آئی، صحابہ پر بھی آئی ہے، یہ ولیوں پر بھی آئی ہے۔ تو عام زندگی میں مسائل سے، پریشانیوں سے، ازمائشوں سے، تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ اور اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ لینے کا نسخہ وہ تقوی ہے، وہ گناہوں سے پرہیز ہے۔ وہ تقوی ہے، وہ گناہوں سے پرہیز ہے۔ جسے اپنے باپ کا لحاظ نہیں تو وہ اپنے چچا کا کیا لحاظ رکھے گا؟ جسے اپنی ماں کا ہی خیال نہیں تو اپنی خالہ کا کیا خیال رکھے؟ سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ پہلے لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے تھے اور رابطے کی شکل بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن جی چاہتا تھا ملنے کا، جی چاہتا تھا بات کرنے کا، سواری نہیں ہوتی تھی، رابطے کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی،
اب سواریاں ہیں، رابطے کی شکلیں بھی ہیں، بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ پہلے چھٹی کے دن ایک دوسرے سے ملتے تھے، اب چھٹی کے دن ہوٹل میں جائیں گے، کلب میں جائیں گے۔ پہلے رابطے کی شکلیں نہیں تھی، لیکن اندر چاہت تھی ملنے کی، اندر محبت اٹھتی تھی بات کرنے کی۔ اب یہ ساری شکلیں موجود ہیں، دل اتنے خراب ہو گئے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، دل اتنے خراب ہو گئے کہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کہتے ہیں ہمیں دینداری کی برکتیں ملے، ارے میاں دینداری ہے کہاں؟ دینداری تو نہیں رہی۔ کوئی خوش نصیب خاندان ہی ہوگا جہاں ملنا جلنا باقی رہ گیا ہے، وہ بھی محبت کے ساتھ۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی محبت اور ہوس یہ اخلاق میں لے جاتی ہے۔ دنیا کی یہ ہوس، دنیا میں بڑا بننے کا شوق یا زیادہ مال کی ہوس، یہ آدمی کے اخلاق میں لے جاتی ہے۔ اخلاقیات بھی نہیں رہتے۔ رشتے اور خاندان تو اچھے اخلاق سے اور صلہ رحمی سے جڑتے ہیں نا۔ گناہ کی علامت یہ کہ وہ بات تمہارے دل میں کھٹکتی رہے۔ سبحان اللہ، یہ اس دل کی بات ہے جو واقعی دل ہو، جو زن آلود نہ ہوا ہو، جو زن آلود نہ ہو۔ جب آدمی کا دل، اللہ ہمیں صاف دل نصیب فرما دے، تو پھر گناہ کی ایک علامت یہی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اندر دل کھٹکنے لگتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، یہی علامت ہے گناہ۔ اور جس کے بارے میں یہ خیال یہ کسی اور کو پتہ نہ لگے، بس کسی اور کو پتہ نہ لگے، کسی کو اطلاع نہ ہو، یہ اسی دل کے بارے میں بات ہے جو صاف بھی ہو، جس کے اندر شرم و حیا بھی ہو، لحاظ بھی ہو۔ جو آدمی بے شرم ہو جائے اس کے لیے تو گناہوں کا اعلان کرنا بھی مسئلہ نہیں، وہ تو اگر کہیں خلوت میں بھی کرتا ہے تو جلوت میں جا کر اس کا اظہار اور اعلان کرتا ہے، بلکہ اس کی تو رغبت اور شوق ہوتا ہے کہ دنیا کو میرے اس گناہ کا پتہ لگے، اس لیے گناہ بھی اس کی نظر میں اسٹیٹس بن گیا ہے۔ اس دل کی بات نہیں، اس دل کی بات ہے جسے اللہ نے صاف اور پاکیزہ دل عطا فرمایا ہے اور شرم و حیا کا دولت عطا فرمائی ہے۔ تو وہاں یہ ہے کہ اگر اس سے کچھ ایسا ہو جائے اور دل میں یہ پیدا ہو جائے کسی کو پتہ نہ لگے، تو یہی علامت ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا والاسم ما حاک فی قلبک فی نفسک، فرمایا گناہ یہی ہے، گناہ کی علامت یہ ہے کہ وہ بات تمہارے دل میں کھٹکتی رہے اور تمہیں یہ بات پسند نہ ہو، لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو۔ یعنی گناہ گار اگر یہ پہچاننا چاہے پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، گناہ ہے یا نہیں، تو اس کی ایک علامت یہی ہے کہ میاں تم چاہتے ہو نا کسی کو پتہ نہ لگے، کسی کی خبر نہ ہو، تو یہی تو گناہ ہے، یہی تو برائی ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کو پتہ لگے، ابا اماں کو پتہ نہ لگے، دوستوں کو پتہ لگے، مربی کو پتہ نہ لگے، فلاں کو پتہ نہ لگے، کیا کہیں گے؟ دوستوں کو پتہ کوئی بات نہیں، یعنی چونکہ دوستوں کے ہاں شرم و حیا ختم ہو گیا، بڑوں کو کچھ لحاظ موجود ہے، انہیں پتہ نہ لگے، اس کا مطلب گناہ ہے، غلط کام ہے نا، اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اگر پورے طور پہ شرم و حیا ہو کہ اللہ سے حیا کرتا ہو
سبحان اللہ. تو پھر تو خلوتیں بھی بڑی پاکیزہ ہو، پھر تو خلوتیں بھی بڑی پاکیزہ ہو جائیں جب حیا ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے پیغمبروں کا ایک ارشاد ہے، سارے پیغمبروں کا فرمایا کرتے تھے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا، پھر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز بعید. حیا نہ رہی، یہ ایک پردہ ہے، یہ اندر کا ایک پردہ ہے، یہ اندر ہے نا. سبحان اللہ. آدمی بہت ساری کمزوریوں سے یہ اندر کی طاقت اسے بچا لیتی. زبان بے حیائی کی بات نہیں کرتی، کوئی ایسا انداز جو حیا سے عاری ہو اس سے سرزد نہیں ہوتا، کوئی ایسا کام جو بے حیائی کا ہو اس سے محفوظ رہتا. اور جب یہ ختم ہو جائے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی علامت یہ ہے کہ تمہارے دل میں وہ بات کھٹکتی رہے اور تمہیں یہ بات پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو. اللہ رب العزت یہ دونوں خوبیاں نصیب فرما دے، اور اس درجے کا ایمان اور اس درجے کے دل کی پاکیزگی نصیب فرمائے. علامہ کے توفیق. رزاق اکیلا اللہ ہے، وہ دینے پہ آئے کوئی ایک لقمہ بھی نہیں کم کر سکتا، اور وہ بندش کرنے پہ آئے رزق کے آمدنی کے سارے شکلیں دری کے دری رہ سکتی. رزاق اکیلا اللہ ہے. رزق اللہ کی مشیت سے ملتا ہے، رزق اللہ کی مشیت سے ملتا ہے، جتنا وہ چاہے اتنا ملتا ہے. انسان کے قابلیت کی بنیاد پر رزق نہیں ملتا، اللہ کی مشیت کی بنیاد پر ملتا ہے. لکھنا بھی نہیں آتا، پی ایچ ڈی ہے اس کے ملازم، ڈگریاں لیے بیٹھے ہیں، ڈگری لیے بیٹھے ہیں، جوتے چٹکا رہے. تو اس کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے. اور رزق کے فیصلے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے ہوتے ہیں، جس کو جتنے دے دے وہ علیم بھی ہے وہ حکیم بھی ہے. ہاں، انسان کو یہ حکم ملا ہے، اس دنیا کے نظام ہے کہ سنت اللہ کی یہی ہے کہ تدبیر کرے گا اللہ اس پر اس کا ثمرہ عطا فرمائیں گے. حکم ہے محنت کرنے کا، حکم ہے محنت کرنے کا، رزق کو اچھے انداز سے تلاش کرنے کا نبی کی سنت ہے. اس لحاظ سے عبادت ہے یہ، ورنہ اس کا تعلق اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے. انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا رزق لکھا ہوتا ہے. اب یہ اس کا تقوی اور پرہیزگاری ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ یہ سہولت سے اسے مل جائے یا خوار ہو کے اس کو لے، اپنا ایمان آخرت بچا کو اسے لے یا اپنا ایمان آخرت ضائع کر کے لے، ملنا اتنا ہی ہے. اب یہ اس پر ہے کہ آرام سے، راحت سے، سکون سے اسے کمائے یا پریشان اور خوار ہو کے اسے لے. اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. اگر اکٹھا کر بھی لیا، اگر اکٹھا کر بھی لیا تو میرے عزیزو، اس کا رزق ضروری نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے اکٹھا کیا ہو، کچھ عرصے اس کو سنبھال کے رکھے گا، پھر رخصت ہو جائے گا، پھر جن کا ہے ان میں وہ تقسیم ہو جائے گا. جب اس وقت اکٹھا کر بھی لیا تو زندگی میں تقسیم کرنا شروع کر دے گا، یہ اسپتال، یہ فلاں، فلاں، سب کو جن جن کا ہے واپس دے دے گا. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. فرمایا اس بندے کا مال تو وہی ہے جو کھا لیا، ختم کر لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یا اللہ کے خزانوں میں اپنے آخرت کا سامان کر کے اکٹھا کر لیا. باقی تو اوروں کا ہے، اس کا تھوڑی ہے. اس کا تو وہی ہے
جو اپنی زندگی میں اپنے لیے آخرت میں اکٹھا کر لیا اللہ کے خزانوں میں، یا کھا لیا یا پہن لیا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تیرے پاس ہے اس پہ تو فنا ہے، اور جو تو اللہ کے پاس رکھ بیٹھا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیرا محفوظ ہے. تو بس اوقات آدمی بہت اکٹھا کرتا ہے لیکن اس کا رزق نہیں ہوتا، سنبھالتا یہ ہے، پھر بعد میں وہ ان کو مل جاتا ہے جن کا وہ ہوتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. سنبھالتا ساری زندگی یہی ہے. اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی دولت ہے، لیکن کتنا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے. ایک چپاتی بھی کھانا اس کے لیے تم، اب تو میدے نے بھی جواب دے رکھا، اب تو وہ بھی نہیں کھا سکتا. اور ہے کتنا اس کا نہیں ہے بیچارے کا، یہ سنبھال کے رکھے بیٹھا ہے، تقسیم ہو جائے گا. یہ کچھ اوروں کا ہے، وہی اسے اٹھا کے لے جائیں گے. تو رزق مشیت سے ہے، رزق اللہ کی مشیت سے ہے. کوئی بات ہے آپ کو ناگوار گزرے، اپنوں کی دائیں بائیں سے، خاندان کے لوگوں کی ناگوار گزرے، تو اپنا دل مطمئن رکھے، اسے اطمینان رہے. تو فرمایا فسبح بحمد ربک، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کرتے رہیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کسی کی بات آپ کا بہت ناگوار گزر رہی ہے اور دل میں ایک تکلیف سے اٹھ رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے، ہم اس کے لیے خیر خواہی چل رہے ہیں اور اس کا دیکھو یہ معاملہ کیسا ہے. اور پھر جب اس کی طرف سے تکلیف پہنچتی تو بہت درد ہوتا ہے، دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحمید کرو، اللہ سے پیار ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے ہاں جسے کہیں کہ اللہ تک رسائی ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ یہ سارے دل کے غم چھٹ جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برادری کی بنیاد رکھ کے گئے وہ تو یہ مقدس رشتہ ہے اسلامی برادری کا. وہاں تو حبشہ والوں کی الگ برادری نہیں تھی، وہاں تو بلال ہے، صہیب ہے، روم صہیب ہیں، سلیمان ہیں، کوئی قریشی ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصاری ہے، لیکن لگتا ایسا ہے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد، سب ایک ماں باپ کی. ایمان کی روح موجود تھی نا، اسلامی رشتے کی، اسلامیت کی طاقت موجود تھی. تو اسلام تو جہاں خاندان کے حقوق بھی بتاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بتاتا ہے، وہاں اسلامی برادری کے حقوق بھی بتاتا ہے. مسلمان تو کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا تھا کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں. اسلامیت نہ رہی، اس کے بھی حقوق ہے. تو اگر مسلمان بھائی کہیں دور ہے، تکلیف میں ہے، تو آخری درجہ کیا ہے؟ دل میں درد محسوس کر، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، اس کی حمایت میں جو اس سے بن پاتا ہے وہ تو کر رہا ہے. اس کے دشمنوں کی چیزیں استعمال کرنے سے غیرت دکھا رہا ہے، اپنے بھائی کی حمایت اس لحاظ سے بھی تو کر سکتا ہے، لیکن بے حسی بڑھتی چلی جا رہی، بے حسی بڑھتی چلی جا رہی، حسی ختم ہو گئی. تو میرے عزیزو، ہمارا دین تو
رشتوں کی اور اس مبارک برادری کے حقوق بتاتا ہے. یہ ہمارے ایمان اسلام کا تقاضا ہے. یہ جو آج دنیا میں مسلمانوں کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، جو خبریں آتی ہیں، وہ صرف اسلام کے ان تقاضوں کو پامال کرنے کی وجہ سے. ہم نے ان تقاضوں کو پامال کیا. اگر آج ہم مسلمان ایک ہوتے، ایک طاقت ہوتی، ایک قلعہ ہوتا جس سے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہوتی. باطل بھی جانتا ہے، باطل کو بھی خوب اندازہ ہے. انہوں نے بھی ہماری اصل بنیاد پہ ہتھوڑا مارا ہے، ہماری وحدت ختم کر دی، ہماری طاقت ختم کر دی، ہم سے وہ اسلامیت چھین لی. کہیں وطنیت دے دی، کہیں لسانیت دے دی، کہیں صوبائیت دے دی، کہیں فرقہ واریت دے دی، پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا، اسلامیت لے لی. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی اگر کوئی اہلیہ بیمار ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر پہ رکھ کے دعا دیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اختیار کرنا تکلیف کی اس گھڑی میں ہماری تکلیف ختم کر دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بیوی بیماری، چل ابا کے گھر، چل اماں کے گھر، جب ٹھیک ہوگی پھر آنا. یعنی اس کے پاس تب ہو جب بالکل پرفیکٹ ہو، صحت مند ہو بس. اور ذرا بیمار ہوئی، ابا کے گھر، اماں کے گھر. بیٹا پیدا ہو رہا ہے، چل اماں کے گھر. بچہ پیدا ہوا، چل اماں کے گھر. ذرا بیمار ہوئی، چل اماں کے گھر. ارے بیوی تیری ہے، اہلیہ تیری ہے، اس نے پیٹ تیرے خاطر چاک کیا ہے، اس نے وہ بوجھ تیرا اٹھایا ہے، کتنے دکھ درد کے ساتھ رہ رہی ہے. ذرا تکلیف سے آئی، اب تجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ تو اس کے پاس تسلی کے بول بول دے، محبت کی باتیں کر لے. بتاؤ ایسی عورت اس گھر میں اس گھر کو گھر کیسے بنائے گی؟ جب اس گھر میں اسے عزت ہی کوئی نہیں، اعتماد ہی کوئی نہیں، تو وہ عورت اس گھر کو اپنا گھر کیسے بنائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہلیہ بیمار ہوتی، بلکہ اتنے مزاج شناس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احساسات کا خیال رکھتے تھے. ایک دن عائشہ سے کہنے لگے عائشہ جب تم ناراض ہوتے ہو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. کہا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا جب تم راضی ہو تو تب بھی ہمیں پتہ لگتا ہے. جب تم راضی ہوتے تو کہتی ہو محمد کی رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی تو کہتے ابراہیم کے رب کی قسم. ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. یعنی ایسے احساسات کا بھی خیال، یا وہ مر رہی ہو اسے فکر ہی کوئی ہونی ہوتی. ہاں اس کا کیا حال ہے، کس تکلیف میں ہے، کس درد میں ہے، کوئی احساس کوئی نہیں. اللہ کے نبی اتنا احساس کر رہے. فرمایا یا رسول اللہ زبان پہ نام نہیں آتا لیکن دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں دعا کے متعلق کہ دعا سب سے نافع دوا ہے، من انفع الادویہ، سب سے نفع بخش دوا ہے. یہ دعا بڑی مؤثر ہے. تو سب سے مؤثر دعا ہے، اور سب سے مؤثر وظیفہ دعا ہے. وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلَاءِ، یہ دعا ہی ہے جو بلاؤں کے دشمن ہے. يُدَافِعُهُ وَيُعَالِجُهُ، یہ بلاؤں کو دفع بھی کرتی ہے، یہ دوا ان کا علاج بھی کرتی.
دیتی ہے. وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ، ان بلاؤں کو اترنے سے روکتی بھی ہے. وَيَرْفَعُهُ، اور اٹھا بھی لیتی ہے بلاؤں کو. او یخفف، یا اس دعا کی برکت سے وہ بلائیں مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں اگر وہ اتر جائے. تو سچ یہ ہے کہ دعا مومن کا اصلیہ ہے. وہ صلاح المومن، مومن کا اصلیہ. تو سب سے نافع دوا وہ دعا ہے. آج امت نے اس نسخے کو چھوڑ رکھا ہے، اس وظیفے کو چھوڑ رکھا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ دعا کتنا مؤثر وظیفہ ہے. سب سے نفع بخش دوا دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا یغنی حذر من قدر، کوئی چیز آدمی کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی. ہاں، دعا ایسی چیز ہے جو بلائیں اترنے والی ہوں یا اتر چکی ہوں، ان دونوں کے لیے مؤثر ہے. وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ، بس اوقات بلا اتر رہی ہوتی ہے، ادھر سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، آپس میں ان کا مقابلہ ہو جاتا ہے، تو ان کا آپس کا یہ ٹکراؤ قیامت تک رہتا ہے. دعا اسے نیچے اترنے نہیں دیتی. اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا نفع دیتی ہے، جو بلائیں مصیبتیں آ چکی ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں آئیں ان کے لیے بھی. پھر فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعا، اے اللہ کے بندو، ہمارے لیے دعا ایک لازمی وظیفہ ہے. اس کہتے حسنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالدعاء. حسنوا اموالکم بالزکاة واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء. اگر آنے والے مصیبتوں کا رکاوٹ چاہتے ہو، دعاؤں کا اہتمام. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، عاجزی کر کے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے یہ چیز آنے والے مصائب کو، پریشانیوں کو، بلاؤں کو، آفات کو، آزمائشوں کو روک دیتی. مصیبت کو ہلکی کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اپنی گناہوں کو یاد کرے کہ اللہ نے سستا چھوڑا، وہی معاملہ صاف کر دیا، یہی معاملہ صاف کر دیا. بھئی عدالت میں بھی جانے نہ پڑے، تھانے بھی جانے نہ پڑے، جیل بھی جانے نہ پڑے، معاملہ میز پر بھی سیٹ ہو جائے تھوڑی بات کتنے یار یہی سیٹ ہو گئے، یہی سیٹ ہو گئے. ہاں وہ سیان کرنے دیا کہ اس سے تو محب کو چھوڑ سکتا تھا، بڑی پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے سستا چھوڑا ہے، جہنم کی جیل سے بچایا ہے، معاملہ سستا چھوڑا ہے، سستا چھوڑا ہے. سارے گواہ کل حاضر ہوتے ہیں سب کے سامنے عدالت میں، زمین بھی گواہی دیتی، نامہ اعمال بھی گواہی دیتے، فرشتے بھی گواہی دیتے، اعضاء جوہری بھی گواہی دیتے. اس عدالت میں کتنی شرمندگی ہوتی، پھر جیل بھی جانا پڑتا، جہنم کے جیل بھی جانا پڑتا. اب میں نے یہی سستا چھوڑا. آسان معاملہ کر لیا، کس شرمندگی سے اس مصیبت سے بچا لیا. تو تکلیف کے موقع پہ اس کو سوچا کرے اپنے گناہوں کو کہ اللہ نے سستا چھوڑا.
مصیبت کے ثواب کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کانٹا دل چبھے بندہ مومن کو اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اجرہم بغیر حساب۔ سب کو تو اللہ گن گن کے دیں گے، اس عمل کا اتنا، اس عمل کا اتنا، اس عمل کا اتنا، لیکن مصیبت پر صبر کرنے والے کو اتنا دیں گے کہ وہ حساب کر دیں گے۔ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کیا میں آ گئے؟ تو اس سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو سوچے۔ بس اوقات ہم کسی مصیبت زدہ کے پاس جاتے ہیں، اسے اور پریشان کر دیتے ہیں، اسے بڑے کمزور ہو گئے ہو، کس مصیبت میں چلے گئے ہو، اور ایسے دکھ بھری کہانی اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بیچارہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تھانے رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے مریض کے پاس جاؤ تو یوں کہ آج تو آپ کا چہرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، تمہارے یہ کہے ہوئے کیا آ رہی ہے، اس کا حوصلہ بڑھائے گا، آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہو، آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ سچ بات ہے، مومن کے لیے کیا مصیبت ہے بھائی، دنیا میں کمائی ہی کمائی ہے۔ ایک معصوم سا بچہ جو بظاہر بے اختیار تھا، اس کا دیکھنا میری زندگی پہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات جو بچے کی نظروں سے آدمی، شریف آدمی پھر بھی محتاط اور بچہ دیکھ رہا ہے، تو اس شریف چھوٹے سے بچے کا میری زندگی پہ دیکھنا اثر انداز ہو رہا ہے، تو اللہ کا دیکھنا میری زندگی پہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے۔ میری خلوتیں، میری تنہائیاں، میری تاریکی، ساری دنیا کے نظروں سے اوجل ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میری زندگی پہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے۔ گناہ ایک زہر ہے جو پوری زندگی خراب کر دیتا ہے۔ اس کا علاج اور اس کی دوا اور اس کا تریاق اللہ نے توبہ کو بنایا ہے۔ توبہ کے بدولت اس زہر کے اثرات سے آدمی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس کے نتائج بد دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ اور سب سے زہریلا اثر گناہ کا یہ ہے کہ آدمی بغیر ایمان کے مر جاتا ہے اور بغیر ہدایت کے مر جاتا ہے۔ یہ گناہ کا سب سے زہریلا اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو گناہ کا تریاق بنایا ہے، اور توبہ کس کا نام ہے؟ الندم توبتن، دل کی ندامت، پشیمانی، شرمندگی کا نام توبہ۔ توبہ توبہ توبہ، لیکن اندر گناہ کے خواہشات پروان چڑھ رہے ہوں اور زبان سے توبہ توبہ کے الفاظ کہہ رہا ہو، یہ توبہ نہیں۔ توبہ دل کی پشیمانی، شرمندگی، ندامت۔ الندم توبتن، ندامت کا نام توبہ ہے۔ یہ گناہ کے زہریلے اثرات کا تریاق ہے۔ پھر ہر گناہ کی توبہ الگ ہے، ہر گناہ کی توبہ الگ ہے۔ اگر فرائض چھوٹے ہیں پھر توبہ یہ ہے کہ دل کی ندامت ہے اور ان فرائض کی قضا ہے۔ روزہ ہے تو اس کا قضا ہے، حج ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر ہے، نماز ہے تو اس کی قضا ہے۔ اگر وہ گناہ حقوق العباد میں ہیں تو پھر توبہ دل کی پشیمانی اور شرمندگی کے ساتھ ان سے معافی ہے، ان سے معافی تلافی ہے۔ اگر گناہ کسی کا حق ضائع کیا ہے تو اس کے حق کی ادائیگی ہے، دل کی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ۔ ہر گناہ کی توبہ الگ ہے کہ دل کی پشیمانی اور شرمندگی تو ہے، لیکن اس توبہ کی تکمیل کیسے ہوگی؟ کسی کا حق مارا اور قسم کر رکھا ہے، اب دل کی پشیمانی کافی نہیں،
اس کا حق واپس لٹانا ہوگا، اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ فرائض چھوٹ گئے، پشیمانی اور شرمندگی ہے، ان فرائض کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ دینا ہوگا، اس کی شکل ہے۔ تو گناہ کس شکل کا ہے؟ حقوق العباد ہیں، کسی پر الزام تراشی کی ہے، عزت پہ حملہ کیا ہے، ندامت ہوئی کہ غلط ہوا، پشیمانی ہے، لیکن اللہ کے اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی، اس سے معافی بھی کرانی ہوگی۔ اگر اس گناہ کا یہ تریاق استعمال نہ کیا تو زندگی میں اس کے زہریلے اثرات رہیں گے، اس کے زہریلے اثرات رہیں گے۔ اس لیے کہ جس طرح زہریلا کیڑا کسی درخت کی جڑ میں آ جائے تو اس کی وہ رونق ختم کر دیتا ہے، کبھی تو اس کا پھل نہیں آتا، اور کبھی تو اس کے پھول بھی نہیں آتے، اور کبھی تو اس کے پتے بھی جھڑنے لگتے ہیں، کبھی تو اس کی شاخیں بھی سوکھنے لگتی ہیں، اور ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ تنا بھی سوکھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح گناہ کی نحوست سے آدمی کی دینداری کی رونق جاتی رہتی ہے، دینداری کی رونق اور خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ جتنے اس کے اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایسی اس کی دین کا درخت اندر ہی اندر سوکھتا چلا جاتا ہے، اندر ہی اندر بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی جان ختم ہو جاتی ہے، یہ زہریلے اثرات رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اور تریاق بتایا کہ ندامت ہے اور شرمندگی ہے۔